بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے 99 بابرکت ناموں سے۔ جماعت دھام اردو کا یہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ میرا نام نعمان مدثر ہے، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو ہوں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں۔ آج ہم ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نگاری کے بارے میں، مضمون لکھنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے پیپر میں جو 15 نمبر کا سب سے بڑا سوال ہے وہ مضمون کے بارے میں ہے۔ مضمون کے لغوی معنی ضمن میں لیے گئے، ضمن میں لیا گیا۔ مضمون کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیا گیا۔ یہ انگلش ایسے کا اردو ترجمہ ہے، اور سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اردو میں مضمون نگاری شروع کی۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق جو انگلش میں ایسے ہے یہ فرینچ ایسائی سے لیا گیا، جو کہ کہیں 14ویں-15ویں صدی میں انگریزی لٹریچر میں گیا۔ ایسے کا جو انسائکلوپیڈیا میں مطلب لکھا گیا وہ ہے رائٹنگ اٹیمپٹ بیسڈ آن انڈیپینڈنٹ انکوائری، یعنی ذاتی تحریری کاوش کسی موضوع پر جامع اور کامل ایسی تحریری کاوش جو ذاتی رائے پر مبنی ہو، ذاتی تحریر ہو، وہ مضمون کہلاتی ہے۔ ہمارے نصاب میں جو مضامین شامل ہیں ان میں سے جو پیپر میں آتے ہیں وہ 3 طرح کے آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں جس میں آپ کو پیپر پیٹرن سمجھایا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 طرح کے ایسیز اس طرح آتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی کم ہسٹری پر مبنی ہوتا ہے، ایک نریٹو ایسے ہوتا ہے، اور ایک نالجفل ہوتا ہے۔ بورڈ نے ڈویژن اس طرح کر رکھی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ پرسنالٹی کم ہسٹری والا نہیں بھی دیتے۔ تو شروع میں جو 3 مضامین ہیں اور ان کا پہلے کا تعلق تو ہسٹری سے ہے، اگلے 2 کا تعلق پرسنالٹی سے ہے۔ تو نصاب میں پہلا مضمون ہے وہ ہے زمزم۔ اب یہ مضمون کیسے لکھیں؟ ظاہر ہے آپ کے پاس یونیک اردو نوٹس ہونے چاہیے۔ زمزم کو اپنے پاس سے لکھنا اس لیے مشکل ہے یا لکھا نہیں جا سکتا چونکہ یہ ہسٹری پر مبنی ہے، اس میں واقعہ ہے، اور اس میں نالج چاہیے لکھنے کے لیے، پھر حوالہ جات بھی چاہیے، جس کے لیے آپ کے پاس یونیک نوٹس ہونے ضروری ہیں۔ اس میں جو ڈیٹیلڈ ایسے لکھا ہوا ہے اور جتنے اشعار ہیں جیسے حوالہ جاتے ہیں ان سے بہترین نمبر آتے ہیں۔ زمزم زمزم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا۔ اب آپ پہلا جو پیسج ہوگا اس کے اندر آپ ڈیفائن کریں گے۔ جب ایسے چیک کیا جاتا ہے تو جو تمہیدی پیراگراف ہے بعض اوقات انہوں نے اس کے بلکہ اکثر اوقات 2 نمبر مختص کیے ہوتے ہیں، تو وہ جو ٹاپک ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں گے جیسا کہ ہم نے نوٹس میں بھی لکھ رکھا ہے کہ زمزم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا۔ اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد وہ چشمہ ہے جو جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے جنوب مشرق کی سمت 15 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 15 میٹر، فٹ نہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وجود میں لائے تھے۔ اب یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہوئی، بلکہ اس کا 2 جملے اور بڑھانے چاہیے کہ یہ دنیا کا کرۂ ارض کا سب سے متبرک پانی ہے، سب سے بہترین پانی ہے اپنے خصائص خوبیوں کے اعتبار سے۔ یہ جو تمہیدی پیراگراف ہے یہ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا پس منظر بتائیں گے کہ دراصل یہ وجود، یعنی پہلے آپ اس کی کیا تمہیدی پیسج آپ نے لکھا، وہاں ہیڈنگ مت بنائیے گا، ہیڈنگ کے بورڈ میں 0 مارکس ہیں۔ یہ جو ہم یہاں لکھ رہے ہیں یہ آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں یہ خاکہ ہے، نہ کہ یہ ہم اس کی کوئی ہیڈنگز بنا رہے ہیں۔
وہاں ہیڈنگ نہیں بنائیے گا، اور خاکے کے لیے بھی ہمارے پاس وہاں جگہ نہیں ہے، البتہ آپ کسی پیج پر خاکہ بنا کر رکھیں گے تو یاد کرنا آسان ہوگا۔ اب جی دوسرا، یعنی پیسج جو آپ بنائیں گے یہ بڑا پیسج ہوگا، جو آپ کی بورڈ کی قواعد و انشاء میں واقعہ لکھا ہوا ہے نا، پس منظر لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا تھا، یہ ہمارے ایسے کا سیکنڈ پیسج ہوگا بس۔ مثلاً یہ جو آپ کی قواعد و انشاء بورڈ کی ہے، اس کے اندر جو سیکنڈ پیسج ہے یہ ظاہر ہے واقعی ایک ہے، تو ہمارے نوٹس ہوں یا ٹیکسٹ بک کو ہر جگہ پہ یہی واقعہ لکھا ہونا ہے۔ ہاں صرف اگر آپ یہ واقعہ لے کر آ جائیں گے تو وہاں 5-6 نمبر ملیں گے۔ اب یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے، جو آپ ہمارے ایسے کا سیکنڈ پیسج ہوگا۔ آج سے ہزاروں سال آپ کتابیں کھول لیجئے، پیج نمبر 84 ہے، وہاں سے ہم پڑھیں گے، یا نوٹس کا پیج نمبر 306 ہے، نوٹس کا 306 ہے، اور ٹیکسٹ بک کا قواعد و انشاء کا، یعنی جو آپ کی بی کی کتاب ہے اس کا 84 پیج ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور جلی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اپنے ننھے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو، شیرخوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی، یعنی تاکہ سایہ رہے، جب سورج مشرق میں ہو تو ظاہر ہے مغرب کی سمت اگر پہاڑی کے بیٹھیں گے تو سایہ ہوگا، تو کی آڑ میں کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، اس کا مطلب ہے صبح کا وقت تھا، تو اب سورج اوپر اٹھتا گیا، اب دھوپ کی تیزی تمازت بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے۔ صحرائی اور پہاڑی خطہ ہے۔ پانی کی چھاگل یا مشکیزہ، چمڑے کا وہ تھیلا جس کے اندر پانی اس دور میں ڈال کر گھوڑے کے ساتھ باندھ کر سفر میں ساتھ رکھا جاتا تھا، اب وہ چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ دونوں کے سوکھے، دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا۔ جس لفظ کو ہم تندور کہتے ہیں جہاں پہ روٹیاں لگتی ہیں، یہ دراصل پہلے اردو میں یہ لفظ تنور ہی تھا، دال کے بغیر، تو جب بچے پڑھیں گے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ روٹیاں لگ رہے تندور ہے، یعنی بہت گرم پایا، جیسے اس میں تمازت حرارت ہوتی ہے ویسی اس میں تھی۔ پانی پانی، ایک گھونٹ ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، یہ ماں کے جذبات تھے۔ شیر خوار دودھ پیتے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ابراہیم کے خدا، اے پیغمبر کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان صحرا میں، بیابان میں، ویرانے میں، آگ کو گلستان بنانے والے، یعنی اشارہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا اور آگ کو حکم دیا گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، معتدل ٹھنڈی ہو جا۔ تو اے جب تم نے اس دن آگ کو گلزار بنا دیا تھا تو آج بھی پانی کا بندوبست فرما دے۔ اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، یہ جو آج ریگستان جل رہا ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، تمازت ہے، اس میں پانی مہیا کر دے، چشمہ مہیا کر دے، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما، اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا، ماں نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ تمازت، حرارت، گرمی، تپش، ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی،
رگیں تک یعنی گلا اور شریانے اور وریدیں تک خشک کرتی، مطلب بہت پیاسا تھا بچہ۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی، خراب ہو گئی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ بے چینی سے اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ، جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، وہ بے تاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے، 6۔ 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں زمین پر رگڑی تھیں، وہاں سے پانی کا چشمہ قدرت کاملہ سے پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینڈ سی دیوار سی بنا دی اور فرمایا کہ زمزم یعنی رک جا، ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ تو یوں اسی سے اس چشمے کا نام بھی زمزم ہو گیا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی، بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر کار وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں میں نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا، جو کہ مکہ مکرمہ کہلاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوگا یہ ہمارے مضمون کا پیراگراف نمبر 2 ہوگا۔ آپ اس کو جزوی پیراگراف میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سیکنڈ مین پوائنٹ ہے ہمارا۔ اب جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا کہ اس کی گہرائی اور کھدائی کے مختلف ادوار، یعنی مختلف ادوار میں اس چشمے کی گہرائی میں کیسے اضافہ کیا گیا۔ شروع میں خیال تھا کہ اس کی گہرائی 140 فٹ ہے، 140۔ پھر مختلف جو کھدائیاں ہوئیں اس کے بعد حالیہ پیمائش کے مطابق اس کی گہرائی 207 سے 210 فٹ کے درمیان ہے۔ پہلے ایک بار حضرت عبد المطلب سے پہلے کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے باعث یہ چشمہ قریباً بند ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے اس کی کھدائی اور صفائی کا کام کروایا۔ بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس کے دور میں متعدد بار اس چشمے کی صفائی اور ستھرائی کا کام ہوا۔ جدید سعودی حکومت نے اس کی نہ صرف کھدائی اور صفائی کا کام کروایا ہے بلکہ اس کے اندر پانی نکالنے کے لیے پرانے طریقے کو چھوڑ کر موٹریں لگا دی ہیں اور وہاں ہزاروں گیلن پانی روزانہ کی بنیاد پر نکالا جاتا ہے۔ تو اب اس کی گہرائی 207 سے 210 فٹ کے درمیان ہے۔ تو یہ آپ حوالہ دیں گے حضرت عبد المطلب کا، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، جدید سعودی دور کا، حکومت کا اس دور میں۔ تو اب وہ پہلے تو اپنی مرضی سے پانی جتنا چاہتے لے لیتے، پھر حکومت نے اس کی ایک حد مقرر کر دی۔ تو اب یہ بھرا بھرایا پانی آپ کو ایئرپورٹس سے بھی مل جاتا ہے اور دنیا بھر میں جاتا ہے۔ یہ تو ہوئے ایک مختلف ادوار۔ اب جی اگلا پوائنٹ آپ کا ہوگا، جو آپ اگلا پوائنٹ بنائیں گے وہ ہوگا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، یعنی آب زمزم کے فوائد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض سے بھی پیا جائے اسی کے لیے مفید ہوگا۔ اگر شفا کی غرض سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے گا۔ اگر پیاس بجھانے کے لیے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ پیاس بجھائے گا۔ اگر پناہ مانگنے کے لیے پئیں گے تو اللہ تمہیں پناہ دے گا۔
یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی سیرابی ہے۔ یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، یہ جو حدیث روایت کی گئی ہے، اس حدیث کا آپ حوالہ دیں گے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ شریف اور اس کے درمیان 40 دن گزارے، اور کہتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس دوران میں صرف آب زمزم پیتا رہا، فرماتے ہیں۔ تو نہ مجھے نہ مجھے پیاس محسوس ہوئی، نہ کمزوری محسوس ہوئی، نہ بھوک محسوس ہوئی۔ ایک اور حوالہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مکمل خوراک اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی پینے سے معدے کی گرانی ختم ہوتی ہے، یہ ذیابیطس جسے آپ شوگر کہتے ہیں اس میں مفید ہے، یہ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے درد میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس پانی سے بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر میں بھی افاقہ ہوتا ہے، میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو فوائد ہیں یہ آپ اس پیسج کے اندر لکھیں گے کہ کن کن بیماریوں میں یہ مفید ہے، اور وہ جو ہم نے 3 مختلف حوالہ جات پیش کیے ہیں ان حوالہ جات کے ساتھ یہ آپ بیان کریں گے، یعنی یہ تسکین بھی ہے اور جسم کے لیے مفید بھی ہے، تو یوں اس لحاظ سے بہت بہترین پانی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا فوائد والا ٹاپک۔ اس کے بعد آپ جو اس کا اگلا پیسج بنائیں گے وہ ہوگا پینے کے آداب۔ اب پانی کے بارے میں تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہدایت یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے اور آرام سے پیا جائے اور 3 وقفوں میں پیا جائے۔ لیکن آب زمزم کے بارے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر پیالہ بھر پانی کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا تھا، تو اسی لیے اسے حجاج کرام بھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور قبلہ رو ہو کر پیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اور طبقات ابن سعد کے مطابق اور فتاوی عالمگیری کے مطابق 2 معروف کتابیں ہیں، ان کے مطابق تو رسول پاک نے متعدد مرتبہ کنویں سے خود ڈول نکال کر اور کھڑے ہو کر پانی پیا، حالانکہ عام حالات میں وہ کھڑے ہو کر پانی پینے اور کھانے پینے کو برا سمجھتے تھے۔ اب یعنی اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے اور قبلہ رو ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے پیا جائے، یہ پینے کے آداب ہوئے۔ اور یہ بھی بڑی مشہور بات ہے کہ اس پانی کو اگر اور پانی میں ملا دیا جائے تو وہ سارا زمزم کی طرح متبرک ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی یہ اب پینے کے آداب ہوں گے۔ اس کے بعد آب زمزم متبرک تحفہ۔ اللہ کے گھر کا پانی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ وجود میں آیا تھا۔ اب اللہ کے گھر کا تحفہ ہے تو حجاج کرام جہاں دنیا بھر سے وہاں زیارت کعبہ کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، تو وہ یہاں سے اللہ کا یہ متبرک تحفہ ضرور لے کر جاتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو لوگ اسے حاصل نہیں کر سکتے، وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو حج نہیں کر سکتے، جو عمرہ نہیں کر سکتے، تو ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ پہنچاتے ہیں، اور لوگ عقیدت و احترام سے اسے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا خاص تحفہ ہے، تو اسے کنستروں میں بھر کر، بوتلوں میں بھر کر، بڑے بڑے ڈبوں میں بھر کر دنیا بھر میں جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں مسلمان موجود ہیں وہ یہ تحفہ لے کر جاتے ہیں
اور دوسرے مسلمانوں کو اس سے مستفید کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ ہر جگہ کی کوئی خاص شے مخصوص ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو مکہ معظمہ کا زمزم کا جو پانی ہے وہ مخصوص ہے۔ اللہ کا گھر تو ظاہر ہے سب سے کرۂ ارض کا سب سے بہترین مقام ہے۔ اب اس کرۂ ارض کے بہترین مقام کا متبرک ترین بہترین تحفہ آب زمزم ہے۔ اب ہر دور میں ہی حج کے دنوں میں زائرین کو پانی پلانا اور زمزم سے مستفید کرنا یہ باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ جو اہل مکہ تھے اور مکہ کے گرد و نواح والے لوگ تھے وہ زائرین کعبہ کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو قریش نے جب مکہ کی حکومت بنائی، جس کا مرکز جس کی مجلس مشاورت دار الندوہ کہلاتی ہے، جس میں مکہ اور گرد و نواح کے 13 قبائل شریک تھے، تو انہوں نے السقایا کا محکمہ قائم کیا، جس کا مقصد ہی تھا کہ جو زائرین کعبہ ہیں ان لوگوں کو پانی مہیا کیا جائے، ان کو پانی پلایا جائے۔ اردو میں بھی سقا کا مطلب پانی پلانے والے ہی ہوتا ہے۔ تو قیام مکہ کے دوران حجاج اپنے کفن کا کپڑا بھی خرید کر اس متبرک پانی میں بھگو کر اور خشک کر کے واپس لے جاتے ہیں۔ عموماً زمزم کو پینے کے لیے ساتھ لے جانے کے 2 طریقے تھے۔ ٹین ساز خالی کنستر کے اندر موم پگھلا کر پھیر دیتے تھے، پھر اس کنستر میں آب زمزم بھر کر ٹانکا لگا دیا جاتا، بند کر دیا جاتا، اور اس طرح یہ محفوظ پانی یعنی اندر سے لیک بھی نہیں ہوتا تھا اور کسی بھی محفوظ مقام تک پہنچ جاتا۔ اب جو ٹین کا کنستر کا وزن نہیں لے جا سکتے تھے ان کے لیے چھوٹی بوتلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس بوتل نما برتن کو زمزمی کہتے تھے۔ اب لوگ پلاسٹک کے ڈبوں کے اندر اور گیلنز میں پانی بھر کر پلاسٹک کے ڈبوں میں بھی لے جاتے ہیں۔ اب جی یہ تھا جی کہ متبرک تحفہ ہے۔ اب اس کے اندر موجود معدنی اجزاء، انہیں آپ انگلش میں منرلز کہتے ہیں۔ آپ نیسلے پیتے ہیں، داسانی ہے، یہ جو پانی ہے ان کے اندر اپنے ظاہر ہے کچھ منرلز ہوتے ہیں، پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم وغیرہ وغیرہ۔ تو عجیب بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق آب زمزم میں ایسے بہت سے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مثلاً 1 لیٹر میں سوڈیم جو ہے وہ 133 ملی گرام، میگنیشیم 38.88 mg یعنی ملی گرام پر لیٹر، بائی کاربونیٹ 195.4 ملی گرام پر لیٹر، فلورائڈ 0.72 ملی گرام پر لیٹر، سلفیٹ 124 ملی گرام پر لیٹر، پوٹاشیم 43.3 ملی گرام پر لیٹر، نائٹریٹ 124.8 ملی گرام پر لیٹر، کیلشیم 96 ملی گرام پر لیٹر، اور بعض جو گیلن پانی ہے اس میں صرف ٹریسز یعنی ملتا ہے لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے، کلورائڈ 163.3 ملی گرام پر لیٹر، اور کل حل شدہ الکلینٹی 835 ملی گرام 835 ملی گرام پر لیٹر۔ یہ معدنی اجزاء ریسرچ کے بعد آب زمزم کے پانی میں ملے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ باقاعدہ فہرست بنائیں گے جب آپ پیپر میں لکھیں گے کہ آب زمزم میں درج ذیل معدنی اجزاء قدرتی طور پر موجود ہیں، یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سلفیٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، میگنیشیم فلورائڈ، کیلشیم کلورائڈ اور الکلینٹیکول وغیرہ، وہ ساری باتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی یہاں ہم جو پانی بہترین خود سے بناتے ہیں، مختلف کمپنیز جو ہیں ملٹی نیشنل بناتی ہیں، اس سے بہتر معدنی اجزاء اللہ تعالیٰ کے گھر کے اس متبرک تحفے میں قدرتی طور پر موجود ہیں۔ اب یہ پیسج بنائیں گے۔ اس کے بعد جناب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو آب زمزم بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر پیا اور واپسی میں ساتھ لے کر آئے۔
ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ دوسرے صحابہ کرام بھی سفر حج کے بعد واپسی میں ہمراہ لایا کرتے تھے، اور یہ پیاری رسم اسی ذوق و شوق سے آج بھی جاری ہے، جیسا کہ ہمارے حجاج کرام آج بھی لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے کہ اس جیسا اگرچہ ہماری مارکیٹوں میں پانی موجود ہے، اور مکہ معظمہ سے 18 کلومیٹر یا 18 میل کے فاصلے پر نہر زبادہ کے دامن میں جبل عرفات کے پاس بھی ایک کنواں ہے، اس کے اندر بھی آب زمزم سے ملتے کیمیائی اجزاء ہیں، لیکن جو کمال کی چیزیں اجزاء معدنی آب زمزم میں ہیں وہ کسی اور کنویں میں نہیں ہیں، کسی اور پانی کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد ہم اینڈنگ کا پیسج بنائیں گے۔ ہم اینڈنگ کے پیسج کے اندر پھر بتائیں گے کہ مندرجہ بالا تمام نکات سے یہ بات واضح ہے کہ آب زمزم کرۂ ارض کا سب سے بہترین پانی ہے، یہ مریضوں کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کے گھر کا متبرک تحفہ ہے، یہ اپنے معدنی اجزاء کے اعتبار سے سارے بہترین پانیوں سے عمدہ پانی ہے، یہ پانی پینا سنت ہے۔ یوں آب زمزم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چونکہ وجود میں آیا تھا یہ چشمہ، اس لیے بھی اس کا پانی ہمارے لیے پینا متبرک ہے۔ یوں آب زمزم بہترین پانی ہے۔ یہ اب انہی نکات سے 3-4 جملوں پر مبنی اینڈنگ کا پیسج، کلوزنگ پیسج بنائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ اسے یاد کس طرح کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ کیا کریں گے، تمہید بتائیں گے کہ زمزم کیا ہے، کیسے وجود میں آیا۔ پھر آپ بیان کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، وہ پس منظر کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے چھوڑ کے گئے تھے، کیسے پیاس لگی تھی، کیسے انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں، پورا پس منظر بتائیں گے، تمہید اور اس کے بعد پس منظر، جس میں وہ پھر بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چشمہ پھوٹ پڑا تھا، تو وہ کیسے وجود میں آیا تھا، یہ واقعہ آپ بیان کریں گے۔ اب وہ واقعہ طویل ہے، جب آپ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 1.5 سے 2 پیجز کا وہ واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی آپ چھوٹے پیسیجز میں تبدیل کیجیے گا، کیونکہ ایسے لکھتے ہوئے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوبصورت تب لگتا ہے جب آپ اس کو پیسیجز میں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ اگلے میں مختلف ادوار کھدائی کے تھے کہ کس کے دور میں کیسی کھدائی ہوئی، اور پھر اس کی گہرائی پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے، یہ آپ بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کے فائدے بیان کریں گے کہ یہ پیٹ کے مرض کے لیے کتنا مفید ہے، یا یہ ذیابیطس کے لیے، یا یہ بلند فشار خون کے لیے، یا پھر یہ پٹھوں کے درد کے لیے کتنا مفید ہے۔ اس میں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی حدیث، وہ ہے، وہ ذر والا واقعہ ہے، اور اگلی حدیث تھی کہ یہ مکمل خوراک ہے، تو یہ ان کا حوالہ دیں گے، اور یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اسے متبرک سمجھتے تھے وہ بتائیں گے۔ پھر پینے کے آداب ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا تھا اور قبلہ رو ہو کر پیا تھا، تو اگرچہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے اور کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آب زمزم منسوب ہے ان سے کہ یہ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے متعدد بار پیا، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، جیسا کہ فتح عالمگیری میں ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ یہ متبرک تحفہ ہے دنیا بھر سے، جیسے رسول پاک خود صلح حدیبیہ یا اس سے پہلے جب ہجرت کر کے گئے تھے، پانی لے کے گئے تھے، اس سے پہلے پانی پیتے رہے تھے زمزم کا، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اسے پیا تھا۔ تو یہ وہ جو یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے تحفے کے طور پر لے جاتے رہے، تو حاجی بھی اس روایت کو، اس سنت کو آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ متبرک تحفہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر آپ بتائیں گے اس کے اندر معدنی اجزاء کون سے ہیں، تو جیسے کہ پہلے اب بتایا کہ وہ فاسفیٹ، بائی کاربونیٹ، سوڈیم، میگنیشیم، فلورائڈ، کیلشیم وغیرہ، وہ ساری باتیں آپ لکھیں گے پر ملی گرام، یہ نوٹس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ پھر آپ اس کا اختتامی پیسج بنائیں گے۔ اب جب اختتامی پیسج بنائیں گے تو اس کے اندر آپ بیان کریں گے کہ کرۂ ارض کا اس لحاظ سے بہترین پیسج ہے، بہترین پانی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کے گھر کا تحفہ بھی ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ اپنے فوائد کے اعتبار سے، منرلز کے اعتبار سے بہترین پانی ہے۔ وہ جو پہلے پوائنٹس آپ کو بتائے تھے 3-4 جملے، وہ آپ بیان کریں گے۔
اب اس کے اندر اور کیا ایڈیشنز ہوں گے؟ جو احادیث ہم نے روایت کی ہیں ان کو آپ احادیث کو ذرا انورٹڈ کامز میں جیسے کہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے نمایاں کر کے لکھیں. پھر اشعار جو ان مضمون کو خوبصورت بناتے ہیں نوٹس کے اندر بھی موجود ہیں کہ زمزم کا جو متبرک پانی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خاص نشانی ہے. یا گرمی سے جہاں پہ گرمی کا ذکر ہے وہ پیسج کے اندر جو پس منظر والا ہے تو گرمی سے یہ جو میر انیس کا ہے گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اچھا یا پھر اسی پیسج کے اندر جا کے جب بچے کو پیاس لگی ہے تو کتنی مقدس ہوگی اکبر اس بچے کی پیاس جس کی ایک ٹھوکر سے روانہ زمزم ہوتا ہے. اس کے بعد جو آگے چل کر جہاں پہ لوگ تحفے کے طور پر لے جاتے ہیں تو وہ آپ بیان کریں گے زمزم حرم سے آتا ہے راسخ کے واسطے وہ خانہ خدا ہے وہاں کچھ کمی نہیں. یعنی یہ اتنا خانہ خدا ہے اس میں ایسی عمدہ چیز آتی ہے شیر کا پوالا دیں وہاں پہ. تو اب یہ ان اشعار کو آپ موٹے مارکر سے مت لکھیے گا وہ شعر لگنا چاہیے جیسے کہ ایسے دو لائنیں برابر ہوتی ہیں ادھر سے اور ادھر سے یہ نو کہ کتنی ہو رہی کتنی لکھی ہوئی ہو اور وہ جیسے یہ اگر اتنا پیج ہے تو سینٹر میں لکھنا چاہیے. تو اس کو آپ پڑھیے. اب نوٹس کے اندر سے آپ اسے ریڈ کیجئے اسی طرح ہی اس کے پوائنٹس بنائیے پھر اس کو انہیں پوائنٹس کے اعتبار سے یاد رکھیے پھر ان کے جو اس کے حوالہ جات ہیں انہیں یاد کیجئے اس کے بعد جو اشعار ہیں انہیں یاد کیجئے پھر لیکن کوئی حوالہ غلط نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھیں جو حوالہ آپ دے رہے ہوں اس کے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں اور جو تحقیقی باتیں ہیں کہ اس کی جو گہرائی کتنی تھی ان کو درست لکھیں. یہ کہاں واقع ہے حجر اسود کی سیدھ میں جنوب مشرق کی سمت ایک کنواں جو ہے 15 میٹر کے فاصلے پر خانہ کا مسجد حرام میں یعنی مکہ معظمہ میں اس خانہ کعبہ سے. تو وہ سارا آپ وہ سارا آپ درست لکھیں. کوئی ریفرنس میں کمی خامی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ تر تعلق جو ہے آپ کا یاد رکھنے کا ہے. آپ ان باتوں کو آپ ترتیب سے یاد رکھیں گے تو یہ بہت عمدہ تیار ہو جائے گا. اب جب آپ اسے لکھیں گے یقیناً یہ جو ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے مشکل جو الفاظ ہیں ان کی فہرست بنانی چاہیے ان کو 2-3 بار لکھنا چاہیے تاکہ کوئی لفظ ابو ذر کیسے لکھتے ہیں حجر اسود کیسے لکھتے ہیں یا مختلف جو اس میں حوالہ جات میں مشکل الفاظ آئے ہیں یہ جو سوڈیم اور بائی کاربونیٹ وغیرہ یہ اردو میں لکھنا ہے انگریزی میں نہیں لکھنا ہے. ملی گرام بھی اردو میں لکھنا ہے لیٹر بھی لام ٹیرے سے اردو میں لکھنا ہے. البتہ جو اس کے ڈیجٹس ہیں 133 ہے جو سوڈیم جیسا کہ یا میگنیشیم 38.88 ہے یہ ڈیجٹس آپ انگریزی والے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اردو والے آپ ڈیجٹس استعمال کرتے ہو بعض کا 2 کو 6 بنا دیتے ہیں 6 کو 2 بنا دیتے ہیں. البتہ جو باقی نام ہیں وہ اردو میں استعمال کریں. اچھا اور ظاہر ہے اس میں یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں کہ یہ وہ جو نہر زبیدہ کے پاس کنواں کتنی دور ہے یا یہ کتنا گہرا ہے یا یہ کہاں واقع ہے وغیرہ وغیرہ درست ڈیجٹس لکھیں. حضرت حاجرہ کا جو نام ہے وہ اس کے سپیلنگز ہیں اس کی فہرست وہ بار لکھیں. علیہ السلام لکھنا آنا چاہیے. اور جتنے ان ہستیوں کے نام اس میں آئے ہیں یا صفا اور مروہ کا نام کیسے لکھنا ہے مشکل الفاظ اس میں ہیں. اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو آپ ان کو آسان الفاظ میں بدل بھی سکتے ہیں لیکن جو نام ہوتے ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے. جیسا کہ شیر خوار ہے تو دودھ پیتا بچہ کم سن بچہ بہت چھوٹا بچہ آپ لکھ سکتے ہیں. بہرحال جو لفاظی ہوتی ہے وہ ایگزامینر کو متاثر کرتی ہے. تو اگر عمدہ لفاظی ہو متوازن بہت مشکل بھی نہ ہو تو وہ مضمون میں جان ڈالتی ہے اس کو متاثر کن بناتی ہے اس کو پر اثر بناتی ہے. اب اضطراری کیفیت ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے الف ضاد تو رے الف رے چھوٹی جے سے ہوتا ہے تو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے لکھنا ہے وہ لفظ. اب ہم کہتے ہیں تو ان مشکل الفاظ کی فہرست بناتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کون سے ہوں گے مشکل الفاظ جی آپ بار لکھیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. مثال کے طور پر جو ہے حجر اسود اس طرح ہے
ہجر اسود نہیں ہے، وہ ہے دوسرے والی. اچھا، پیمائش، کنواں، کعبہ، قیاس، متبرک. میں نے کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، متبرک. یار، نومولو، شیر خار، چھاگل کا لفظ آیا تھا. بے آب و گیا، مطلب جہاں نہ پانی ہو، نہ گھاس ہو، نہ سبزہ ہو. اچھا جی، اس کے بعد اضطراری. اس کے بعد جناب فراوانی. پھر آ گیا جی تقلید. تقلید پیروی کرنے کو کہتے ہیں بچوں. اس کے بعد ہے جی ذوق و شوق. پھر ہے جی اچھا جو متبرک نام آئے تھے، جیسا کہ وہ جو صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی. اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت ابو ذر. ہمارے یہاں عموماً لفظ زر جو ہے وہ زے سے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب سونا یا قیمتی چیز ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے. یہ زال والا زر ہے، یہ وہ نہیں ہے. اچھا جی، شفا. اس کے بعد معدنی لفظ. اچھا، وہ جو فتاوی عالمگیری کا لفظ ہم نے بولا ہے کئی بار. اس کے بعد ہے جی فتاوی عالمگیری کے بعد طبقات ابن سعد بھی لفظ بولا تھا. تو یہ وہ اچھا سیرابی ہے لفظ. اب ان الفاظ کی آپ فہرست بنائیں. ان الفاظ کو آپ بار بار 3-4 دفعہ کم از کم لکھیں تو آپ کو مشکل، اور ہر بچے کا اپنا نالج مختلف ہونا ہے. بچپن سے جیسے بچے اردو لکھتے ہیں تو بہت سے بچے یہ درست بھی لکھتے ہوتے ہیں، شروع سے ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی، گرومنگ ہوئی ہوتی ہے اردو میں. لیکن بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کی نہیں ہوئی ہوتی. کچھ بچوں کے لیے یہ لفظ نئے ہوں گے. تو یہ اپنے ذاتی طور پر دیکھنا ہے کہ ہر بچے نے کہ میں ان میں سے کون سا لفظ غلط لکھتا ہوں، کہیں وہ لفظ غلط نہ لکھتا ہوں، یا وہ والا یا وہ والا یا وہ والا. تو آپ بچوں کو پھر اس اعتبار سے دیکھ کر فہرست بنائیے گا. اس کے علاوہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، اور کچھ بچوں کو یہ الفاظ آتے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی فہرست، جو مثلا مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا لفظ غلط لکھ سکتا ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، میں انڈر لائن کروں اسے، یعنی بطور اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد مجھے وہ لفظ بار بار لکھنے چاہیے. پھر لکھتے ہوئے پھر چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں لکھا، اسے انڈر لائن کرنا ہے لکھتے ہوئے بھی. اب جو ایسے کے اندر
ہر پیج پہ 4-5 لفظ ہائی لائٹ کریں جس سے وہ پوائنٹ نمایاں ہوتا ہو تاکہ وہ مضمون پر اثر بن جائے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 5 جو مضمون نگاری سے متعلقہ تھا، ایسے رائٹنگ سے متعلقہ تھا۔ یہ ہمارے نصاب کا پہلا ایسے ہے، متعدد بار پیپر میں آیا ہے، اس لیے اسے بہترین طور پر تیار کیجیے گا۔ امید ہے جیسی ہم نے اس کی سیر حاصل اس پہ بحث کی ہے، بات کی ہے، اس کو پوائنٹس کی شکل میں ترتیب دے کر آپ کو تیار کروانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کا یہ اچھے طریقے سے تیار ہوگا۔ اسے نوٹ سے ایک دفعہ خود بھی بیٹھ کر پڑھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔